شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے ملک بھر میں کسٹمز بانڈڈ ویئر ہاؤسز کا تیسرے فریق سے 3 سالہ آزادانہ آڈٹ کرانے کی ہدایت کی ہے۔ نائب وزیر اعظم نے ذاتی موجودگی کے بغیر سمندر پار مقیم پاکستانیوں کو مختلف خدمات کی فراہمی کے لیے ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کے استعمال پر زور دیا ہے۔ وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی نے میٹا کے اشتراک سے پاکستان میں اسمال بزنس گروتھ اکیڈمی کا آغاز کیا ہے۔ شام میں جنگی جرائم کے الزامات میں قصوروار قرار دیے جانے پر سابق حکمران بشار الاسد کو ان کی غیر موجودگی میں سزائے موت سنائی گئی ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ملک بھر کے لیے کسٹمز بانڈڈ ویئر ہاؤسز کا 3 سال کا آزادانہ تھرڈ پارٹی آڈٹ کروانے کی ہدایت کی ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ شہباز شریف نے کہا کہ کسٹمز بانڈڈ ویئر ہاؤسز میں کسی بھی بے ضابطگی کی گنجائش نہیں۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی بے ضابطگی اور غیر قانونی سرگرمی میں ملوث اہلکاروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اجلاس کو کسٹم بانڈڈ ویئر ہاؤسز اور ان لینڈ ریونیو انفورسمنٹ کے حوالے سے بریفنگ بھی دی گئی۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے آج اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کی، جس میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو درپیش مسائل کا جائزہ لیا گیا۔ انہیں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے بیرون ملک مقیم برادری کے سرکردہ نمائندوں کی مشاورت سے حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات سے آگاہ کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے اس امر پر زور دیا کہ پاکستانی برادری ترسیلات زر کے ذریعے پاکستان کی معیشت میں خاطر خواہ کردار ادا کر رہی ہے۔ انہوں نے سمندر پار پاکستانیوں کو مختلف خدمات کی فراہمی کے لیے ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز اپنانے پر زور دیا تاکہ ذاتی طور پر ان کی موجودگی کی ضرورت نہ رہے۔ وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی مواصلات اور میٹا نے پاکستان میں اسمال بزنس گروتھ اکیڈمی کا آغاز کیا ہے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر آئی ٹی اور ٹیلی کمیونیکیشن شہزاد فاطمہ خواجہ نے کہا کہ میٹا کے ساتھ یہ شراکت داری بامقصد سرکاری اور نجی تعاون کو فروغ دینے کے حکومتی عزم کی عکاس ہے۔ ایشیا پیسیفک کے لیے میٹا کی ایسوسیٹ پبلک پالیسی مینیجر نے اپنے خطاب میں کہا کہ اسمال بزنس گروتھ اکیڈمی اس پروگرام کو لاہور، کراچی، اسلام آباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، حیدرآباد، پشاور اور کوئٹہ سمیت تمام بڑے شہروں میں نافذ کرے گی۔ یہ ایک تاریخی اقدام ہے جس کا مقصد چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کو ڈیجیٹل بنانے کے عمل کو تیز کرنا اور تاجروں کو ترقی کے لیے ڈیجیٹل اور مصنوعی ذہانت پر مبنی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھانے کے قابل بنانا ہے۔ وزیر قانون، انصاف اور انسانی حقوق اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ اقلیتوں کے قومی کمیشن کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جلد جاری کر دیا جائے گا۔ آج اقلیتوں کے قومی دن کے موقع پر ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ یہ کمیشن پاکستان میں اقلیتی برادریوں کے حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے ادارہ جاتی ڈھانچے کو مزید مستحکم کرے گا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ اقلیتوں کے آئینی حقوق کا تحفظ حکومت کی ترجیح ہے اور تمام شہریوں کے لیے مساوی حقوق، وقار اور مواقع کی فراہمی یقینی بنانا ناگزیر ہے۔ انہوں نے ملک کی سماجی اور اقتصادی اور قومی ترقی میں پاکستان کی اقلیتی برادریوں کی گراں قدر خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ آزاد جموں و کشمیر الیکشن کمیشن نے آزاد جموں و کشمیر کی پونچھ ڈویژن کے حلقوں میں قانون ساز اسمبلی کے عام انتخابات کے تیسرے مرحلے کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ ریڈیو پاکستان مظفر آباد کے نمائندے بادشاہ خان کے مطابق عوامی دست و بازو پارٹی کے امیدوار ساجد اقبال عباسی نے حلقہ LA14 باغ 1 میں مسلم کانفرنس کے امیدوار اور سابق وزیر اعظم سردار عتیق احمد خان کو شکست دے دی۔ پیپلز پارٹی کے ضیاء القمر نے حلقہ LA15 باغ 2 میں مسلم لیگ نون کے امیدوار اور سابق وزیر مشتاق منہاس کو شکست دے دی۔ حلقہ LA16 باغ 3 کا نتیجہ زیر التوا ہے۔ 12 پولنگ اسٹیشنوں پر دوبارہ پولنگ کے بعد نتیجے کا اعلان کیا جائے گا۔ اسی طرح پیپلز پارٹی کے امیدوار ممتاز راٹھور حلقہ LA17 باغ 4 سے مسلم لیگ نون کے محسن عزیز کو شکست دے کر کامیاب رہے۔ شام کی ایک عدالت نے سابق حکمران بشار الاسد کو ملک میں خانہ جنگی کے دوران جنگی اور انسانیت کے خلاف جرائم کے الزامات میں قصوروار قرار دیتے ہوئے ان کی غیر موجودگی میں سزائے موت سنا دی ہے۔
بشار الاسد دسمبر 2024 میں اپنی حکومت کا تختہ الٹائے جانے کے بعد اپنے خاندان کے ہمراہ دمشق سے ماسکو فرار ہو گئے تھے، جس سے ان کے خاندان کا اقتدار پر 50 سالہ قبضہ ختم ہو گیا تھا۔ اسی کے ساتھ خبریں بھی ختم ہوئیں، اور مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے radio.gov.pk اور facebook.com/Radio Pakistan News Official پر بلیٹنز کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔